اس وقت صبح کے 4:28 ہو رہے ہیں. یہ چمکتے ہوئے ستارے دکھ رہے ہوں گے، لیکن جو بادل ہیں وہ جا رہے ہیں. کافی بارش برسائی، اتنی برسائی کہ حد کر دی. اس کے بعد میں نے کچھ کیا، جو بھی مجھے کرنا تھا میں نے کیا. ڈیفینیٹلی کائنات کے بادشاہ سے ہی بات کروں گا نا، اور کس سے کروں گا. اس کے بعد یہ بادل الوداع کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ابھی کے لیے فی الحال جا رہے ہیں، پھر دیکھیں گے. 3 دن سے کنٹینیوسلی تھوڑی تھوڑی دیر بعد مسلسل تیز ہلکی بارش پہ بارش. حالت بگڑ گئی تھی یہاں پہ لوگوں کی. اس کے بعد میں نے سوچا یار بس بہت ہو گیا، کیونکہ وجہ ہے دکھاتا ہوں ایک چیز. جہاں پر میں آیا ہوا ہوں، ٹھہرا ہوا ہوں، وہاں پر پانی اتنا تھا کمرے کے اوپر ٹپکنا شروع ہو گیا. دیواروں تک سے پانی رس رہا ہے. تھا ٹھیک ہے، ابھی تو نہیں ہے اتنا. یہ حالت ہو گئی تھی دیواروں کی. سو اس لیے یہ سب دیکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، جو غریب ہوں گے، کچی آبادی میں ہوں گے، ڈیفینیٹلی میں جہاں پر آیا ہوا ہوں وہاں پہ اسی طرح کی آبادی ہے. سو لوگوں کی تو حالت بگڑ جائے گی. ٹھیک ہے نا، وہ کیا کریں گے؟ تو پھر میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. اور بادل اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں. آسمان صاف ہو گیا ہے، کافی صاف ہو چکا ہے. میری تو بڑی حیرت ہے مجھے کہ ہوا کہ آسمان کے ساتھ بالکل سناٹا طاری ہوا ہے. مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا. اور اچھی خاصی بارشیں برسا رہا تھا اللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بارش برساتا رہتا لوگوں کی ایسی تیسی ہو جانی تھی. پوری رات برستی رہتی. پچھلے 3 بتا رہا ہوں نا، 2 دن ہو چکے تھے، آج تیسرا دن ہے. جا رہے ہیں اندھیری رات، نہ تارا نہ چاند، قدم بڑھا. تو جب میں کوئی بات کرتا ہوں نا تو وہ مذاق تماشا ہوتا نہیں ہے. ویسے جب میں اپنے موڈ میں آ جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور غیر مسلموں کو کلیئر کہتا ہوں نا کہ کلمہ پڑھو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ مذاق تماشا نہیں ہوتا. اسلام کی سچائی پر کتنے ثبوت میں دے چکا ہیں، کتنے ثبوت دیے ہیں. ایک لشکر کھڑا ہوا ہے، 100 نہیں، 200 نہیں، اس سے بھی زیادہ پریکٹیکل پروفس ہیں. 300 نہیں، 400 نہیں، 500 یا اس سے زیادہ پریکٹیکل پروفس کے ساتھ آیا ہوں میں اللہ کے فضل سے. ہے کوئی مسلم دنیا کے اندر اتنے زیادہ نشانیوں کے ساتھ، اس وقت کی بات کر رہا ہوں 21ویں صدی میں، جس نے ذاتی طور پر پریکٹیکل طور پر اتنے میریکلز کا مشاہدہ کیا ہو جو میں نے کیا ہے، اور ان کے ذریعے وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں کام بھی کر رہا ہوں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کائنات کا صرف ایک خدا ہے، صرف ایک اکیلا، وہ اللہ ہے. 3 دن سے جو بارش برس رہی تھی نا، مجھے پتہ ہے یہاں پہ کیا ہوا. میں جہاں آیا ہوا ہوں بتا رہا ہوں نا کہ جس طرح ایک گھر ٹپکنا شروع ہوا تھا، پر یہ تیسرا دن تھا آج. اور آج تو بس ہو گئی تھی. اتنی تیز بارش، اتنی تیز، جو پچھلے 2 دن میں بھی اس طرح کی مجھے نظر نہیں آئی. کیونکہ ایک کمرے کے علاوہ جو دوسرا کمرہ تھا جو ٹپکتا نہیں تھا، وہ بھی ٹپکنا شروع ہو گیا آج. تو جو یہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ اتنا مسئلہ ہوا کہ وہ ادھر بھی لیٹنا ان کے لیے مسئلہ ہو گیا. آدھی رات کے ٹائم پہ اتنی تیز برس رہی تھی. پھر میں نے ریکویسٹ کی اللہ سے. ڈیفینیٹلی ایک بندہ دعا ہی کرتا ہے، اور یہی میں سکھاتا ہوں کہ کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو، اور اللہ سے کنیکٹ ہو، اللہ کے ساتھ جڑو، اللہ سے دوستی کرو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لو. دیٹس اٹ. میں نے پیسے تو نہیں مانگے اس چیز کے. کیا پیسے مانگے؟ میں نے نہیں مانگے نا. اس چیز کے پیسے نہیں ہیں. میں اپنے بزنس کے اندر پیسے مانگتا ہوں. میں بزنس کے اندر تو دعا کرنے کے بھی پیسے مانگتا ہوں. میں موسم بدلنے کے لیے دعا، میری فیس ہے اس کی. مردہ زندہ کروانا ہو اس کی بھی فیس ہے. مائنڈ سیٹ تبدیل کروانا ہو اس کی بھی فیس ہے. آ گئی سمجھ میں؟ بزنس کے ٹائم پہ میں فل بزنس مین ہوں، بائی دا مرضی آف اللہ، لیجنڈ فلانسر آف پاکستان ہوں. اور دین کے کام میں فل ریلیجیس ہوں، بائی دا مرضی آف اللہ. اس معاملے میں غیر مسلموں کی بات تو اپنی جگہ ہے. اسلام کے دشمنوں پہ میں تھوڑا سا بھی ٹالرنس نہیں دکھاتا، خاص طور پہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کر رہے ہیں اور اللہ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں. سو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے ان لوگوں کو. اور میں بھی بتا رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے کرنا وہ تو کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی اگر بارش بند کر دی اس نے رات میں، جہاں پر بھی میں ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کراچی میں کوئی بارش بند ہو گئی پرماننٹلی. ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو کرتا رہے گا اپنا کام. لیکن مجھے جو پریشانی دکھ رہی تھی اور جس طرح کا یہاں ڈیمیج ہو رہا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا تھوڑا کہ یار اگر میں
نہیں کہوں گا ریکویسٹ نہیں کروں گا تو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے کہہ ہی دیا، میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، میں 3 دن سے صرف دیکھ ہی رہا تھا کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ آج میں نے کہہ ہی دیا، اچھا تو نہیں لگا میں نے مجھے، پر کہہ دیا، ریکویسٹ کر دی، اور اللہ کی مطلب بڑائی دیکھو، اتنی بڑی کائنات چلانے والا بادشاہ، صرف میں نے ایک دفعہ صرف میں نے کہا، صرف ایک دفعہ، بہت چھوٹا سی بات تھی، میں نے کہہ دی، اور اس کے بعد اللہ نے اس کے چند منٹوں میں بارش کو ہلکے کرتے کرتے بند کر دیا، اور اس کے بعد ایسی بند ہوئی ہے کہ آسمان صاف ہو گیا۔ بادل دیکھے، الوداعی بادل تھے، وہ جا رہے تھے، چلے گئے، اچھا ستارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اتنا صاف شفاف آسمان ہو گیا، اور یہ اتنا بھرا ہوا تھا کہ میں کیا بتاؤں، بتا رہا ہوں 3 دن ہو گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا صبح دھوپ نکلے گی کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا ابھی، اگر نکلی تو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے میں اس کی بھی کوئی فوٹیج وغیرہ بنا دوں، پھر تو مجھے سیریز بنانی پڑ جائے گی، ویڈیو کی پلے لسٹ بنا کے اپڈیٹ کرنا پڑے گا، لیکن ابھی کا یہ سین ہے۔ اور اس وقت صبح کا فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، 4:35 ہو رہے ہیں۔ سو بھائی ان چیزوں کو تم سمجھو، میں یہاں پہ بیٹھ کے انڈے نہیں بیچ رہا سوشل میڈیا کے ورلڈ میں اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں، ابھی بھی میں بہت کچھ کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ میں جو کرنا چاہتا تھا نا انٹرنیٹ کی دنیا میں وہ سب کچھ کر چکا الحمدللہ۔ فزیکل ورلڈ میں جو کچھ میں کرنا چاہ رہا تھا، جو میری حسرت تھی نا، وہ ہو گئی پوری، میریکلز دیکھنے کی، مردے بھی زندہ ہو گئے، موسم بھی تبدیل ہو رہے ہیں، آندھی طوفان بھی آ گئے، یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، زلزلے بھی آ گئے، پتہ نہیں کیا کچھ، کون سا غیر مسلم ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا ان چیزوں پہ، ہے ہی نہیں۔ بھائی اسلام کی سچائی ہے، سنی مسلمان آف اسلام، کوئی قادیانی اور شیعہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا اسپریچول بیٹل گراؤنڈ کے اندر، کوئی ہندو عیسائی یہودی پارسی سکھ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا اسپریچول بیٹل گراؤنڈ میں۔ گیمر ہوں میں 21ویں صدی کا، یہ یاد رکھنا، معمولی بات نہیں کر رہا، میں 21ویں صدی کا گیمر ہوں، اور میں 21ویں صدی میں وہ گیمر ہوں جس نے وہ گیمنگ کی ہے جسے وہ لیجنڈری گیمنگ کہتا ہے، اور اس کے چینل کا بھی نام ہے دا گیم آف لیجنڈ بائے اللہ واحد القہار۔ معمولی گیمنگ نہیں ہے۔ کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑائے، کوئی جھوٹا سمجھتا ہے تو سمجھے، کوئی میجک سمجھتا ہے تو سمجھے، کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ سمجھتا ہے تو سمجھے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ماضی میں تو نبیوں کو لوگوں نے جھٹلا دیا، میں کیا چیز ہوں پھر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھلے کھلے معجزات دکھائے، ان کو جادوگر کہا گیا، آ گئی سمجھ میں۔ تو یہ تو لوگوں کی عادت ہے، شروع سے عادت رہی ہے کہ وہ جب سچائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے وہ یہ کہتے ہیں یہ ویڈیو ہے، ایڈیٹنگ ہے، فیک ہے۔ اگر فیک ہے اور ایڈیٹنگ ہوتا ہے سب کچھ ہے تو پھر کر لے کوئی بھی میرا مقابلہ، آ جائے، وہ بھی اپنا چینل کھڑا کرے، وہ بھی اتنے سارے چینل بنائے جس طرح میں نے بنائے، وہ بھی لیکچر دے، کوئی تو ہوگا نا کسی خدا کا ماننے والا جس کو وہ خدا کہتا ہے۔ میں نے اللہ کا پرچار کیا ہے، میں نے اللہ کی پوجا کی ہے نا، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہتا ہوں، مانتا ہوں، اور پروموٹ بھی کرتا ہوں ان کو اس حوالے سے۔ میں قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں، اور اسلام سچا دین ہے۔ اب کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی قادیانی، کوئی سکھ، کوئی پارسی، جو اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں اور سچا کہتے ہیں اور اس کے حوالے سے پریچنگ کر رہے ہیں یوٹیوب چینل چلا چلا کے، وہ لفاظی چھوڑ دیں، کتابوں کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، کتابوں کی دنیا سے اب باہر آ جائیں۔ کتاب جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے نا، جس کو پڑھ پڑھ کے لکھ کے اس میں سے الفاظ نکال کے جو بحث کر رہے ہیں، پھر اس کو پڑھ کے پھر ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، پھر اس کو دیکھ کے پھر ویڈیو بنا رہے ہیں، پھر اس کو لفظ کو کاٹ کے پھر ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، جیسے وہ انجینئر محمد علی مرزا کرتا رہتا ہے، یا پھر بیٹھ کے صرف لیکچر بازی جیسے وہ مفتی طارق مسعود کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے خلاف، کبھی روحانی علاج والوں کے خلاف، کبھی ان کے خلاف۔ تو ان لوگوں کی تو مٹی پلید ہو چکی ہے میرے ہاتھوں اللہ کے فضل سے، میں نے تو ان کے خلاف ویڈیوز بنائے تو اللہ نے تب بھی معجزات دکھا دیے، اس آسمانی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں۔ سو یہ تو چیزیں ساری بتاتی ہیں کہ میں جس لیول کا کام کر چکا ہوں، آلریڈی کر چکا ہوں، اب اس کا توڑ نہیں ہے، اس کائنات میں اس کا توڑ کرنے کوئی بھی نہیں آ سکتا میرے مقابلے پہ، غیر مسلموں میں سے۔ اور مسلمان تو میرے مقابلے پہ آنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ میرے خلاف کیوں آئیں گے؟ میں اسلام کی سچائی ثابت کر رہا ہوں، اور جو میرے خلاف آنے کی کوشش کرے گا اسلام کی سچائی کے خلاف، وہ پھر اللہ سے دشمنی لینے والی بات ہے اس کی، کیونکہ وہ اللہ کے دین کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اسلام سچا دین ہے تو ہے، اگر کسی اور کا دین سچا ہے تو وہ میری لائی ہوئی جو نشانی ہے اللہ کے فضل سے انہیں شکست دے، انہیں 2 نمبر ثابت کرے، انہیں فیک ثابت کرے، انہیں ویڈیو ایڈیٹنگ ثابت کرے، کسی بھی عدالت میں اوپن چیلنج ہے۔ اللہ اکبر۔